بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اہم ترین خبریں۔ ججز کے خط کا معاملہ جو پچھلے 2-3 دن سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ ایسا واقعہ پاکستان کی تو تاریخ میں نہیں ملتا۔ کس طرح 6 ججز نے خط میں لکھا اور اس میں مداخلت کا ذکر ہو۔ بہرحال یہ معاملہ وقتی طور پہ تو حل ہو گیا۔ سپریم کورٹ کا اعلامیہ جس کا 2 دن سے انتظار تھا وہ بھی بالآخر آ گیا، لیکن اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کے ابھی بھی تحفظات ہیں، یا یوں کہیں کہ ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل کیسے ہو۔ تو پی ٹی آئی کے کیا تحفظات ہیں اور انہیں دور بھی کیا جائے گا کہ نہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ کون سے ججز اس عدالتی کمیشن کا حصہ ہوں گے جو سارے واقعے کی تحقیق کریں گے؟ کس جج نے کمیشن کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اس بار الیکشن کمیشن بھی اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، غیر آئینی حرکات کر رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ آخر میں وزیر خزانہ نے ایک بڑی خبر دے دی ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے اس کا بھی جائزہ لوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا اعلامیہ آ گیا اور اس سے ایک چیز واضح ہو گئی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی اور کچھ دیگر لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا جاری تھا کہ چیف جسٹس نے فل کورٹ بنا لیا۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر لی، انہوں نے اٹارنی جنرل سے ملاقات کر لی، گویا انہوں نے سب سے ملاقات کر لی۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز نے ان متاثرہ ججز سے ملاقات نہیں کی، حالانکہ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، ان کو سننا چاہیے تھا۔ یہ پروپیگنڈا تو اعلامیہ کے پہلے پیراگراف میں ہی دم توڑ گیا، کیونکہ اعلامیہ کے مطابق 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ملا۔ معاملے کی سنگینی پہ اسی دن چیف جسٹس نے اسلام آباد کے 6 ججز کی میٹنگ بلائی اور ہر جج کے تحفظات کو انفرادی طور پہ سنا گیا۔ تو اس میٹنگ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق بھی شامل تھے، اور یہ ملاقات افطار کے بعد تک جاری رہی، یعنی سارے ججز کو انفرادی طور پہ سنا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی تجویز آئی۔ اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کے معاملے کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ کمیشن کی تشکیل 9 کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سے ریٹائرڈ جج ہیں جو کمیشن کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پہ تو جو غور کیا جا رہا تھا اس میں جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق کا نام ہے، یہ مارچ میں ہی سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر جج رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے نام پہ غور کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید کمیشن کو لیڈ کریں۔ دوسرے نام جن پہ غور کیا گیا ان میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں، جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک ہیں، ان سے بھی بات چل رہی ہے، اور شاید ان میں سے کوئی ایک جج کمیشن کا حصہ بھی بننے سے انکار کر دیں، تو ان کی اپنی ثوابدید ہے، کیونکہ معاملہ اب کافی حساس نوعیت کا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اعتراض کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کمیشن کا سربراہ کسی ریٹائرڈ جج کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کل بھی ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس طرح کی تحقیقات کو مسترد کر دیا۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں ریٹائرڈ جج صاحبان کو تو خاندان کے بچوں کے ختنوں کے فنکشن پہ بھی نہیں بلایا جاتا، وہ کیسے تحقیقات کریں گے؟ پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے کیسے حل ہو گیا، وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، جن اداروں پہ الزام لگا ہے وزیر اعظم ان کو ہیڈ کرتے ہیں، اس پہ چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو بطور ملزم پیش ہونا چاہیے تھا، اداروں کے سربراہان کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہ کہ چیف جسٹس ان سے ملاقات کرتے۔ لیکن چونکہ معاملہ بھی کافی میچور ہے، ابھی صرف ایک فریق کو سنا گیا، تو ایسا بھی کرنا قبل از وقت ہوتا، اسے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی کا تو یہ بھی اعتراض تھا کہ حکومت جس نے ماضی قریب میں حاضر سروس جج صاحبان پہ مشتمل آڈیو لیکس کمیشن بنایا، موجودہ چیف جسٹس کے سربراہ تھے، اب ایک ریٹائرڈ جج پہ مشتمل کمیشن بنا رہی ہے۔ ایک ریٹائرڈ جج کیسے حاضر سروس جج صاحبان کو انصاف دلوائیں گے؟ خیر اب کمیشن بننے جا رہا ہے اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ اس کی تحقیقات ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہی کریں گے، تو تھوڑی دیر میں آج ہی اس کا کوئی اعلان بھی ہو جائے گا کمیشن کا، اور پھر تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ باتیں میرٹ کی ہیں کہ یہ نہیں۔ دوسری اہم ترین خبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پچھلے کچھ دن سے الیکشن کمیشن اور کے پی کے حکومت کے درمیان ایک آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کے پی کے اسمبلی کی 2 درجن نشستیں جو سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھیں، وہ انہوں نے دوسری جماعتوں میں بانٹ دی۔ اس کا اثر ظاہر ہے کہ سینٹ الیکشن پہ بھی پڑنا تھا، کیونکہ اگر یہ مخصوص نشستوں پہ لوگ اسمبلی آ جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کو 2 سینٹ کی سیٹ کا نقصان ہوتا، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو ووٹ دیتے۔ تو پی ٹی آئی نے یہ طے کیا کہ ان مخصوص نشستوں پہ آئے لوگوں سے حلف ہی نہیں لینا، نہ اسپیکر اجلاس بلائیں گے، نہ ہی ان سے حلف کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ سینٹ الیکشن میں کسی کو ووٹ دے پائیں گے۔ حالانکہ گورنر نے اجلاس بلایا لیکن اسپیکر نے اس کو مسترد کر دیا۔ پھر کچھ لوگ یہ شکایت لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر تو
ان مخصوص نشستوں پہ آئے لوگوں کا حلف نامہ لیا گیا تو پھر الیکشن کمیشن صرف کے پی کے اسمبلی میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دے گا. یہ دھمکی کے پی کے حکومت کو دی گئی. اب دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ اسپیکر ہر حال میں سینٹ الیکشن سے پہلے ان مخصوص نشستوں پہ حلف لیں گے، لیکن وہ فیصلہ ابھی تک مانا نہیں گیا. یہاں پر شاید دونوں فریق غلط ہیں، کیونکہ آئین کی کسی ایسی شک میں نہیں لکھا کہ صورت میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے، کیونکہ سینٹ تو پہلے ہی کام نہیں کر رہا اور اسے ہر حال میں کارآمد بنانے کی ضرورت ہے. اور اگر آج سے 2 سال پہلے ہم چلے جائیں، جب عمران خان نے کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی توڑی تھی، تو وہاں پہ بھی الیکشن نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی دی گئی تھی کہ اگر وہاں الیکشن کرا دیے گئے تو سینٹ کی کمپوزیشن پہ فرق پڑے گا. اور یہ کو پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا، الیکشن کمیشن نے خود روایت ڈالی ہے. صدارتی الیکشنز بھی تو مخصوص نشستوں کے بغیر ہوئے ہیں نا، تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں بھی تو مخصوص نشستوں کے بغیر ہوئے ہیں. وزیر اعظم کا بھی الیکشن تب کیا گیا جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب دوسری طرف کے پی کے حکومت بھی برابر کی ذمہ دار ہے، جو اس مسئلے کو بالکل سیاسی بنا رہی ہے، کیونکہ ایک چیز غیر آئینی ہو رہی ہے تو اس کا جواز یہ کسی صورت نہیں بنتا کہ آپ دوسرا غیر آئینی اور غیر قانونی کام شروع کر دیں، کیونکہ اس ملک میں آئین اور قانون تو مذاق ہی بن گیا. جب جس کا دل کرتا ہے آئین اور قانون کی کو اٹھاتا ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. بہرحال اب تیسری خبر جو ہے کہ معیشت کی بات کریں تو نئے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے کمر کس لی. وہ کہتے ہیں 14 اور 15 اپریل کو ورلڈ بینک آئی ایم ایف اجلاس میں جائیں گے اور نئے پروگرام کے خبر و خال پہ بات کریں گے. تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کر ہوں گے. آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آئی ایم ایف حکام سے جلد واشنگٹن میں ملاقات ہوگی. آئی ایم ایف پروگرام کے حجم پہ بات نہیں ہوئی، لیکن خواہش ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک، یعنی جون سے پہلے اور بجٹ آنے سے پہلے، نئے پروگرام پر سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے. لیکن یہاں یہ ایک بات اہم ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کن شرائط پہ کیا جائے گا. کیا عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ کیا ایک بار پھر سے پیٹرول اور بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے؟ بجلی تو رات بھی 2 روپے 75 پیسے مہنگی ہو گئی. کیا ایک بار پھر لوگوں کو مہنگائی کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا؟ آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس بڑھاؤ جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہیں. حالانکہ ملک کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز کے ٹیکس ریٹرنز کو دیکھیں تو آپ کو ہنسی آ جائے گی. جب مہنگائی ہوتی ہے تو ان سب کا سب سے زیادہ اثر جو ہے پاکستان کی سیلریڈ کلاس پہ ہوتا ہے. کیا حکومت بڑے مگر مچھوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا سکتی ہے کہ نہیں؟ یا انہیں پھر ایک بار سبسڈیز دے دی جائیں گی؟ یہ وہ تمام کام ہیں جو حکومت کو پہلے سوچ کر نئے پروگرام میں جانا پڑے گا، ورنہ ملک ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو، یا عوام ضرور ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس وقت ایک اور پرابلم ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے فسکل پرابلمز کیا ہیں، اور کافی لوگوں کو اس کے حل بھی پتا ہے، لیکن ہم حل کرنا نہیں چاہ رہے. کب ہم سمجھیں گے اور کب یہ ہمیں عقل آئے گی کہ ہم کوئی اپنا چھوڑ کے، اپنی ہوس کو چھوڑ کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی اچھے کام کر لیں؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہم. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.